اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن امام کے خطبہ دینے کے وقت میں حاضر ہو تو کیا وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے گا یا خطبہ اس کے لیے سننا ضروری ہے؟ اس زمانے میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے اس مسئلے میں بڑا تشدد اختیار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پہلے تحیۃ المسجد پڑھے گا اور اس کے بعد خطبہ سنے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں اور صحابہ اور تابعین کا کیا عمل ہے، اور قرآن اور احادیث اس سلسلے میں اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کا حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا بھی ہے اور خاموش رہنا بھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تفردات کو غیر مقلدین یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بڑے تشدد کے تحت اس پر عمل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 میں کہ یہ آیت کریمہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی۔ نماز میں امام کے پیچھے کسی طرح کے قرأت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک صاف کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ خطبہ بھی قرآنی آیات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران خاموش رہنا ہے، غور سے سننا ہے، کوئی ایسا عمل کرنا جو سننے کے یا خاموش رہنے کے منافی ہو، وہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح سے خوشبو لگائے اور اپنے گھر سے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان زبردستی نہ بیٹھے، جہاں جگہ اس کو مل جائے وہاں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد یصلی ما کتب لہ، پھر اللہ اس کو جو توفیق دے اتنی نماز پڑھے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر امام جب بات چیت شروع کرے یعنی خطبہ دینا شروع کرے تو خاموش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہیں، پچھلے جمعہ اور اب تک کے جو 1 ہفتہ کے اندر جو اس نے اس گناہ صغیرہ کیا ہے، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ صغیرہ کی قید اس لیے لگائی گئی کہ گناہ کبیرہ کے لیے تمام کا اتفاق ہے کہ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اعمال میں جو بھی فضیلتیں آئی ہیں کہ اس سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، جس میں صراحتاً موجود ہے کہ ینصت اذا تکلم الامام، جب امام نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ خاموش ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں، فصلی ما قدر لہ ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، پھر نماز پڑھا جتنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیا، پھر وہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 283۔ یہی روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں، ثم خرج الى المسجد فيركع ان بدا له ولم يؤذي احدا ثم انصت حتى يصلي۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔
کہ مسجد کی طرف نکلا، نماز پڑھتا رہا، جس قدر جی چاہا، پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، پھر نماز ختم ہونے تک خاموش رہا، انصت حتی یصلی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 ہفتہ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ ہیں، وَرَكَعَ مَا قَضَى ثُمَّ انتظر حتى ينصرف الامام، جس قدر نماز مقدر تھی وہ پڑھا، پر امام کے فارغ ہونے تک خاموش رہا۔ یہ بھی روایت مسند احمد میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ ہیں، ثم صلی ما كتب اللہ لہ ثم انصت اذا خرج الامام، پھر نماز پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر فرما دیا تھا، پھر خاموش رہا جو امام خطبہ کے لیے نکل آیا۔ خرج الامام، امام جب خطبہ کے لیے نکل آیا وہ خاموش رہا۔ یہ طحاوی کے الفاظ ہیں۔ ان تمام آیت کریمہ، احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ امام جب خطبہ دینا شروع کرے تو خاموش رہنا ضروری ہے۔ بخاری کے الفاظ ایک اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذکر، جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے نامہ اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی نامہ اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 میں، جس میں صراحتاً موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا خرج الامام، جب امام خطبہ کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے بھی نامہ اعمال کو لپیٹ کر کے ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، اذا خرج الامام رفعت الصحف، یہاں تک کہ امام نکل آئے تو صحیفے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ طُوِّيَتِ الصُّحُفُ وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام اذان شروع ہو جاتی ہے اور امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے مسجد میں آ کر ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کے نکل آنے کے بعد فرشتوں کا نامہ اعمال لپیٹ کر ذکر سننے میں مشغول ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خطبہ کی حالت ذکر سننے کے علاوہ تمام اعمال کی بندش کا وقت ہے۔ خطبہ سننے کے علاوہ دوسرا کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ معلوم یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ انسان خاموش رہے، کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرے۔ مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75 میں حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المسلم اذا اغتسل یوم الجمعۃ ثم اقبل الى المسجد لا یؤذی احدا، مسلمان جب مسجد کے جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد کی طرف چلے تو کسی کو تکلیف نہ دے، پھر دیکھے کہ اگر ابھی امام نہیں نکلا ہے تو جتنی چاہے نماز پڑھتا رہے، اور اگر دیکھے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹھ جائے، سننے لگے اور خاموش رہے یہاں تک کہ امام خطبہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس میں تو صراحتاً موجود ہے کہ امام جب تک کہ خطبہ دینے کے لیے نہ نکلے تب تک کہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جو ہی امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو اس کے بعد خاموش رہ جانا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 میں موجود ہے۔ طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد والامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام حتی یفرغ الامام، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اس وقت کہ امام منبر پہ ہو تو نہ نماز پڑھنا ہے نہ بات چیت کرنی ہے جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے صراحتاً معلوم ہوا
کہ امام اگر خطبہ دینے نکل آتا ہے فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ بات چیت کرنا ہے نہ نماز پڑھنا ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کا تعامل اور صحابہ کرام کا عمل ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد، نصوص کے بعد اس مسئلے میں حضرات صحابہ اور تابعین کا عمل، یہ ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ معطا مالک میں حضرت ثعلبہ ابن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہم کانوا فی زمن عمر بن الخطاب یصلون یوم الجمعۃ حتی یخرج عمر بن الخطاب، کہ عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام جمعے کے دن نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آتے۔ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ، جب عمر فاروق تشریف لے آتے یا ممبر پہ بیٹھ جاتے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، اور مؤذن اذان دیتا، تو فرماتے وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ، کہ عمر فاروق جب خطبہ دینا شروع کرتے تو ہم میں سے کوئی بات چیت نہ کرتا۔ ابن شہاب زہری آگے فرماتے ہیں فخروج الامام یقطع الصلاۃ وکلامہ یقطع الکلام، امام کا نکلنا نماز کو روک دیتا ہے، وکلامہ یقطع الکلام، اور امام کا خطبہ دینا لوگوں کی بات چیت کو روک دیتا ہے۔ یہ معطا مالک، معطا محمد میں صراحتاً روایت موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ثعلبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں ادرکت عمر وعثمان فکان الامام اذا خرج یوم الجمعۃ ترکنا الصلاۃ، کہ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا کہ جب لو امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا تو ہم خاموش ہو جاتے، ترکنا الصلاۃ، اور نماز کو ہم چھوڑ دیتے۔ نصب الرایہ میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کننا نصلی فی زمن عمر یوم الجمعۃ فاذا خرج وجلس، کہ ہم عمر فاروق کے زمانے میں جمعے کے دن نماز پڑھتے تھے، جب عمر فاروق نماز کے لیے تشریف لاتے، ممبر پر رونق افروز ہوتے، تو ہم نماز کو بند کر دیتے تھے اور لوگ آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق جو ہی خطبہ شروع فرماتے، ان کے خطبہ شروع کرنے سے فارغ ہونے تک ہم میں سے کوئی بات چیت نہ کرتا۔ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، کہ ہم میں سے کوئی بات چیت نہ کرتا یہاں تک کہ عمر فاروق خطبہ سے فارغ ہو جاتے۔ معطا مالک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ عام طور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے اذا قام الامام فاستمعوا وانصتوا، جب امام کھڑا ہو جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ معطا محمد کی روایت ہے صفحہ نمبر 138 میں۔ آگے حضرت مصنف ابن عبد الرزاق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جمعہ میں 3 قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعہ میں سکون، وقار، خاموشی کے ساتھ حاضر ہوا اور خاموش رہا امام کے فارغ ہونے تک، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو جمعہ میں شریک ہو کر لغو کا مرتکب ہوا، غلط بات چیت کیا، اس نے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے امام کے نکلنے کے بعد نماز پڑھی، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، تو اس کی یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی۔ إِن شَاءَ أَعْطَاهُ، اگر اللہ چاہے تو ان کو ثواب دے، وَإِن شَاءَ مَنَعَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو کچھ نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ سنت کے خلاف اس نے کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ خطبہ کے دوران آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر سبھی پڑھنے لگیں گے تو نماز کا کیا ہوگا، خطبہ کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک عمل رہے گا؟ ہر آدمی نماز پڑھنے لگ جائے گا، پھر خطبہ سنے گا کون؟ اور خطبہ یہ جمعہ کے شرائط میں ہے، ومن شرائطها الخطبہ، جمعہ کے شرائط میں ہے خطبہ،
اگر خطبہ نہ دیا جائے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، 2 خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جس کا خطبہ چھوٹ گیا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جمعہ کی۔ اگرچہ جمہور نے اس کو قبول نہیں فرمایا، لیکن اسی بنیاد پر کہا انہوں نے کہ جمعہ خود کا خطبہ جو ہے یہ جمعہ کی شرائط میں داخل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کیا ہے، انہم کانوا یکرہون الصلاۃ والکلام بعد خروج الامام، کہ حضرات امام کے نکلنے کے بعد بات چیت، صلاۃ و کلام کو مکروہ جانتے تھے۔ اور امام طحاوی علیہ الرحمن نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے، الصلاۃ والامام علی المنبر معصیۃ۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں ممبر پہ امام موجود ہو اور کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ حضرت ثعلبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے امام طحاوی علیہ الرحمن نے، جلوس الامام علی المنبر یقطع الصلاۃ وکلامہ یقطع الکلام، امام کا ممبر پہ بیٹھنا نماز کو اور اس کا کلام کرنا گفتگو کو بند کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے، جس سے صراحتاً معلوم ہوا کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو نماز اور صلاۃ دونوں بند ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، انہی روایت کی بنیاد پر لکھا ہے کہ امام خطبہ دینے نکل آئے تو نہ بات چیت کرنا ہے نہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ تو روایت ہوئی، اور احادیث اور قرآن کے مسائل ہیں، دلائل ہیں، جس سے صراحتاً ثابت ہوا کہ امام جب خطبہ دینے نہیں نکلے تو اس صورت میں نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہے۔ اب ان لوگوں کے ایک دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران نماز پڑھنا جائز ہے، جائز کو واجب کے درجے میں لوگوں نے کر دیا۔ مسئلہ بتاتے ہیں جائز ہے، اور عمل ان کا یہ کہ زبردستی کہتے ہیں نہیں پڑھو ہی پڑھو۔ وہ کیا ہے؟ سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ ہے۔ یہ روایت مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے جن کے پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے تھے، انہوں نے آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، ارکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس روایت کی بنیاد پر اہل حدیث اور غیر مقلدین اور اس زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا پڑھو، لہذا پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن اس روایت کو جب ہم پورے احادیث کے اس واقعے کو جو نقل کیا گیا ہے اس پورے پس منظر کو جانیں گے تو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ کیسے کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت میں الفاظ کیا ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ مسلم کے الفاظ ہیں جاء سلیق الغطفانی یوم الجمعۃ ورسول اللہ قائدا علی المنبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے اور سلیق نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں باب باندھا ہے، اور امام نسائی کا باب اور امام بخاری کا باب یہ ان کی فقہ ہوا کرتی۔ باب الصلاۃ قبل الخطبہ، امام نسائی نے باب ہی باندھ دیا ہے، خطبہ سے پہلے نماز پڑھنا، اسی سے نکالا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دے رہے تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے امسک عن خطبتہ حتی فرغ من صلاتہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے سے رک گئے یہاں تک کہ سلیق نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہ روایت صاف ہے دارقطنی میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ بند کر دیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مزید روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث امرہ ان یصلی رکعتین امسک عن الخطبۃ حتی فرغ من رکعتین ثم عاد الی خطبتہ۔ یہ دارقطنی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ کو روک دیا،
یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے. ثم عاد الی خطبتہ، پھر خطبہ دوبارہ انہوں نے شروع فرمایا. آگے روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صدقات نکالو، صدقات نکالو. تو صحابہ نے جو ان کے پاس زائد کپڑے تھے وہ زائد کپڑے پیش کر دیے. ان کپڑوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کپڑا ان کو عنایت فرمائی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا شروع کیا. تو پوری روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، وہ صحابی آئے، حضور خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو بتلانے کے لیے، ان کی پریشانی کو بتلانے کے لیے صحابہ سے فرمایا، ان سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو. جب حضور نے نماز پڑھوایا، خطبہ کے دوران پڑھوایا، تو صحابہ نے غور سے دیکھا کہ یہ پریشان حال ہے. پھر حضور نے صدقہ نکالنے کا حکم دیا تو صحابہ نے صدقہ نکالا، 2 کپڑے اتار کے دیے. معلوم ہوا کہ یہ جو عمل ہے، یہ واقعہ ہے، یہ ان کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ موارد الزمان میں لفظ نقل کیا ہے ارکع رکعتین ولا تعودن لمثل هذا، 2 رکعت پڑھو اور آئندہ ہرگز ایسا مت کرنا. دارقطنی کے الفاظ ہیں ولا تعود لمثل هذا، آئندہ ہرگز مت کرنا. خطبہ جو امام دے رہا ہو اس ٹائم نماز مت پڑھنا. یہ تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ صلح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ عمل ان کے ساتھ خصوصیت کا عمل ہے. اگر کسی کو ضد ہو کہ نہیں یہ ان کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے، تو جس طرح حضور نے کیا ہے اس طرح کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ حضور خاموش ہو گئے اور وہ نماز پڑھتے رہے. جب تک نماز پڑھتے رہے تب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینا حضور نے شروع نہیں کیا. اب اگر کسی کو ضد ہو تو ایسی کرے، جب بھی آدمی آئے تو امام خاموش ہو جائے، وہ 2 رکعت پڑھے، پھر دوسرا آدمی آئے گا، پھر تیسرا آدمی آئے گا. اور ہمارے یہاں تو آخر تک آدمی آتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز شروع ہو جاتی ہے. تو امام خطبہ دے گا، یہ کھلواڑ بن جائے گا، مذاق بن جائے گا. خطبہ شروع ہوا پھر بند ہو جائے گا، شروع ہوگا پھر بند ہو جائے گا. اگر کسی کو ضد ہو، پوری روایت پر عمل کرنی ہوگی کہ جب تک کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب تک امام خطبے پر خاموش رہے، تب پوری احادیث پر عمل ہوگی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روایت جو ہے ان جگہ نقل کی گئی ہے، یہ روایت ان کی خصوصیت کے ساتھ نقل کی گئی ہے. یہ خصوصیات ان کی ہیں، اور واقعات میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں. میں نے جتنی روایتیں پیش کی ہے وہ قولی روایتیں ہیں، اور قول میں تعویل نہیں ہوتی ہے، فعل میں تعویل ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی اور صحابہ کے تعامل سے بھی ثابت ہوا کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اس موقع پر خطبہ کے وقت نہ نماز پڑھی جائے گی نہ بات چیت کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ کے پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.